اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دلیلوں کو ساتھ میں رکھنا ضروری ہے، آیات کو، روایات کو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ محبت حب علی ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو اطاعت کرو۔ حب علی، علی کی علیہ الصلوۃ والسلام حب اسمش سے محبت ہے تو پھر اس کا نام حب نہیں ہے کہ مطابعت نہ ہو۔ اگه کسی حضرت میره میگه دوست می‌دارم اما برخلافشون عمل میکنه یہ امکان نہیں ہے کہ کوئی کسی سے محبت کرے اشکالی پیدا نمیکنه. بله اور پھر اس کے اطاعت نہ کرے۔ هیچ فایده هیچ فایده نداره. اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ قرآن کی آیت صریح ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کریں سچی ہے تو پھر مطابعت کی ضرورت ہے، اطاعت کی ضرورت ہے۔ اگر نہیں ہے مطابعت تو پھر حب نہیں ہے۔ پھر اس کو محبت نہیں کہتے، اس کو محبت نہیں کہتے، محبت پہ اطاعت ہے۔ بله ممکن ہے خدا معاف کر دے لیکن امکان ہے کہ نہ معاف کرے، اس کا بھی تو امکان ہے۔ امکان داره امکان داره چون وعد که کیونکہ مخالفتش وعدہ جو اس کی مخالفت بننا ہے بری ہے، لیکن وعید، دھمکی جسے ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں، اس کی مخالفت پسندیدہ ہے اتفاقاً۔ اگه زکات خارج کرد خمس خارج نکرد خمس خارج کرد کفاره خارج اگر کوئی ایک چیز خارج کی، ویسے جیسا کوئی خمس دیا، خارج نکرد یعنی باید سب پر عمل کرنا ضروری ہے، لیکن کفارہ بھی دے، خمس بھی دے، زکوٰۃ بھی دے، دیت بھی دے، جو بھی اس کی گردن پر ہے اس کو دینا ضروری ہے۔ ہاں نه دلیل داره که اشکال نداره اگر زکات واجبش رو داد خمس واجب رو داد اگر زکوٰۃ دے دی، خمس دے دی، دیگه برش واجب نی. بله مقامات بلندتر اگر اگر اسے واجب ادا کر دیا، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے خمس ہو، چاہے کفارہ ہو، تو کافی، اس میں مستحب چیزیں دینے کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ مستحب ہے، مقامات بالا اس کو بڑے مقام ملتے ہیں، لیکن بہرحال وہ مال 100 سال قبله یکی از شاگردای آخونده. بله بله یه قدریش من دیدم از روایات آیات کچھ حد تک میں نے دیکھا ہے، آیات اور روایات بھی اس میں ہیں۔ خودش یکی از شاگردای مرحوم آخوند و اسماعیل کاظم یزدی خود شاگرد ہیں وہ، ابوالقوچانی شاگرد ہیں یزدی کے، کچھ خواب ہیں، کچھ بیداری ہے، کچھ روایات کے لحاظ سے ہے۔ بله بیشک مؤثره. همین که خدا را قبول نداره اگه قاصره که یہ جو قبول نہیں کرتا خدا کو، اگر یہ قاصر ہے تو پھر معذور ہے، اور اگر قاصر نہیں ہے تو پھر معاف نہیں ہے۔ یہ چیز گفت علا کل یک قدری چرا
اما آخرین دوستی قرآن اور دیکھیں یہ اس طرح کی دوستی کس طرح سے ہم قبول کریں؟ پس اگر اتباع نہیں معلوم ہے ان حب کیونکہ اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم ہم سے محبت کرتے ہو تو اطاعت کرو، پر اگر اطاعت نہیں، اس مطلب یہ ظاہری محبت ہے، شک دیکھیے جو وعدہ الہی اس کی خدا مخالفت نہیں کرے گا، وعید اس کی مخالفت امکان ہے، لیکن امکان ہے کہ نہ بھی ہو، امکان ہے کہ خدا نہ قبول کرے، امکان یہ اس کا بھی امکان ہے خدا قبول کر لے۔ قدر خودش اثر میکنه اما اثر این میکنه که گناهاش بخشیده بشه بهشت بره اینا یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، حدود معلوم نہیں ہے ہمیں کس حد تک خدا معاف کرے گا، بہرحال اس کی اطاعت ضروری ہے۔ یا حب ظاہری ہے و حب واقعی، عوض درجه اینجوری بفرمایید، یا حب ظاہری ہے یا حب واقعی ہے، اور اسی حساب سے درجے بدلتے ہیں۔ قبول داریم بلا اشکال، اما حضرت رضا علیہ ہم السلام قبول کرتے ہیں، اس کا حدیث سدرۃ الذہب میں امام رضا نے کیا فرمایا فرمودن کلمۃ لا کہ الہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہمارا حصن نہیں، اللہ کا ایک قلعہ ہے جو اس میں داخل ہو گیا محفوظ ہو گیا، تو ہر چیز کی شرط ہے۔ کسی که نماز میخونه جو نماز پڑھ رہا ہے یہ نماز اس کے مقام کو اوپر لے جائے گا، لیکن بشرطے کہ اس کی نماز جو ہے اس کے اندر کوئی ایسا عمل نہ کرے جو اس نماز کو خراب کر رہا ہو، بغیر وضو کے نماز پڑھ رہا ہے، اگر نماز خوند نماز پڑھ رہا ہے لیکن پیغمبر کو نہیں قبول کرتا، صرف خدا کو قبول کر رہا ہے، اگر نماز خوند پیغمبر قبول داره کہ میں نماز پڑھتا ہے پیغمبر کو مانتا ہے لیکن ائمہ کو نہیں مانتا، تو ہر چیز اس طرح ہے۔ دکتر هم ڈاکٹر جب دوا دیتا ہے کسی مریض کو، لیکن شرط رکھتا ہے کہ یہ پرہیز کرنا ہے، اس طرح سے عمل کرنا ہے، تب اصل اگر شرط پہ عمل نہ ہو تو پھر مشروط بھی ختم ہو جاتا ہے۔ نیست تنها، اگه شروط نباشه تنها نیست. بله همین بهش نرسیده و قاصر قبول، چون اگر اصول دینه اس تک نہیں پہنچا ہے تو ٹھیک ہے، اس قاصر تھا تو پھر ٹھیک ہے، عدالت کا تقاضا ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، لیکن اگر اس نے تحقیق نہیں کی، خود محنت نہیں کی، بلا شک اثر داره، یقیناً اثر رکھتا ہے، لیکن کس حد تک یہ ہمیں نہیں معلوم ہے۔ نعم ای فرق ماکو یکفر سواء استرار ہو یا استرار میں روایات ہیں، لیکن بہرحال فرق نہیں ہے، اس کو دونوں طرح سے کفارہ دینا ہے۔ رات اور دن کا بھی کوئی فرق نہیں، تذلیل میں حج احرام کی تذلیل میں رات اور دن کا کوئی فرق نہیں ہے۔ كل شيء في بعض الروايات اصلا وارد المطر والحار بعض روایت میں آیا ہے کہ والريح بارش ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں، في الحديث الشريف کہ حدیث میں ہے کہ جب رسول نے احرام باندھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ قبہ جو سائبان ہوتا ہے ہماری پہ، اس کو ہٹا دو، اور روایت میں ہی کہ اس کو دوبارہ رات پہ لگاتے تھے یا ہٹاتے تھے۔ خود شیعہ شفاعت کریں گے، یہ تو ہے۔ شیعہ ہے، اس نے ایسا عمل انجام دیا ہے کہ لوگوں کا مال کھایا ہے یا لوگوں کو پریشان کیا ہے، تو اس کا حساب دینا ہوگا، اس کے بعد بہشت داخل ہوگا۔ علیکم السلام۔
بله روایت داره. بله شکی نہیں. اس کے سے تو روایت موجود ہے اور کوئی شک کی جگہ ہی نہیں ہے یہاں پہ. این هست شاید چیزای دیگه هم هست. شاید در مقام عبادت خیلی یہ ہے اور دوسری چیزیں بھی ہیں. شاید مقام عبادت پہ بہت اوپر تھا. بله 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 اما این تمام العله است یا جزء العله. لیکن کیا یہ تمام للہ ہے جزء اللہ ہے؟ اس کا کیا دلیل ہے ہمارے پاس؟ محل خلاف بین الفقهاء صاحب العروة اس پہ اختلاف ہے. وانا نظری هكذا ان كل مکہ میری نظر میں پورا مکہ مکرمہ چاہے وہ جتنا بڑا ہوتا چلا جائے اور پورا مدینہ جتنا بڑا ہوتا چلا، پورا کوفہ چاہے جتنا شہر کوفہ جتنا بھی بڑھ جائے، پورا شہر کربلا، اس کے میں یہ حکم موجود ہے کہ نماز اختیار سے پڑھ سکتا ہے انسان. تابع اداس یعنی در کیفیت، یعنی اگه تو سفر تابع ادا یعنی کیفیت. اگر اس کی 2 رکعت نماز قضا ہوئی ہے سفر میں تو یہ اپنے شہر میں اگر نماز پڑھنا چاہ رہا ہے تو یہ 2 رکعت ہی پڑھے گا، جو قضا ہوئی تھی اتنی ہی پڑھے گا. اب اگر مثلا اس کی شہر میں نماز قضا ہوئی ہے، اپنے سفر میں اس نماز کو پڑھنا چاہ رہا ہے تو اپنی اصل نماز جو اس وقت کی نماز ہے وہ قضا ہی پڑھے، قصر پڑھے گا. لیکن اگر قضا نماز جو شہر میں قضا ہوئی تھی اس کو پڑھنا چاہ رہا ہے تو وہ پوری پڑھے گا ولو سفر میں ہو. اب رہی بات قضا کے لیے دلیل کی ضرورت ہے تو روزے کی قضا دن میں ہی ہوگی، لیکن نماز کی قضا کے لیے وقت معین نہیں. یعنی خود وجوب قضا کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، یہ اس جملے کا مطلب ہے. باپ کے پاس بہت پیسے، ماں باپ فقیر ہے، لباس نہیں ہے، جگہ نہیں ہے، کنارے سوتے ہیں شہر باہر سے. باپ پیسہ جو کروڑپتی ہے کیا اس کے اوپر واجب ہے؟ واجب ہے کہ مکان و کھانا وغیرہ دے؟ اب اسے نہیں، اس کے اوپر واجب ہے کہ نہیں یہ مکان دینا، باپ کو رہنے کی جگہ دینا، کھانا دینا؟ تو کیا اگر اس نے نہیں دیا تو قضا ہے اس کی؟ کوئی قضا نہیں، کوئی دلیل نہیں ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں قضا کے لیے دلیل چاہیے، یعنی یہاں پر کسی چیز کا جو نہیں انجام دیا اس کو قضا کرنے کے لیے ہمیں الگ سے ایک دلیل چاہیے. واجب بوده اگر پدر و مادر فقیرن و اولاد داراست این اسمش میشه نفقت الارحام. اگر ماں باپ فقیر ہو اور اولاد موجود ہو تو یہ اس کا نفقہ اولاد پر واجب ہے، کیونکہ ارحام کی کفالت واجب. اور پھر اس میں خمس نہیں ہے کیونکہ آپ کے خرچ میں حصہ ہے ارحام کو مدد کرنا اور ہم کا کھانا دینا. اور معونہ یعنی خرچ کے اوپر خمس نہیں ہے. المدرك لا
المدرك رواية معتبرة اكو مكة حرم مدرک میں ہے مکہ حرم اللہ، رسول الله، الكوفة کوفہ حرم امیر المومنین، كربلاء اور کربلا حرم امام حسین۔ عليهم أجمعين. یہ روایت معتبرہ ہے اور علماء نے اس پہ عمل کیا ہے۔ سيد صاحب عروہ نے بھی اس پہ عمل کیا ہے، سید طباطبائی نے، اور بہت کثیر فقہا نے اس پہ عمل کیا، اور میرا نظریہ بھی یہی ہے۔ نعم عليكم السلام. إيه. 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 عجل الله فرجه الشريف. شوفوا إذا قرار اكو ظهر يجوك اگر دیکھیں، اگر آپ واحد يقول لك تعال نروح فلان مكان، تقول لا انا کہیں لے ہوں اور آپ کے پاس کوئی مہمان آنے والا ہو تو آپ کو کہیں جانے ہو کہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ میں منتظر ہوں، اپنے مہمانوں کا منتظر ہوں۔ آپ انتظار صرف نہیں کریں گے، آپ اس کے لیے انتظام کریں گے، اس کے لیے چیزوں کا انتظام کریں گے، فراہم کریں۔ تو اب وہ انسان جو منتظر ہے اپنے امام کا، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کام کو انجام دے جس سے امام اس کا راضی ہو، خوشنود ہو، ورنہ وہ انتظار نہیں کر رہا ہے۔ انتظار میں سب ایجاب کی ہیں، اچھی آیتیں ہیں، یعنی اپنے واجبات پہ عمل کرے، اپنے حرام سے وہ دور رہے، جانے واجبات کیا ہے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے۔ یہ سب مرسلہ ہے، یہ مصادیق خارجیہ کے اوپر حمل ہوں گے۔ اون سهم مصداق خارجی باشه بله، اما اگر سهم مصداق خارجی نیست کیونکہ روایت مرسل ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے اس کو خصوصیت حاصل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالی جناب امیر کو خلق نہ کرتا تو پیغمبر کی جو خلقت ہے وہ بیکار ہو جاتی، اور خدا بیکار عبث کام انجام نہیں دیتا۔ اگر حضرت امیر المومنین نہ ہوتے، جناب زہرا نہ ہوتی، تو یہ بیکار ہو جاتا عمل خدا کا پیغمبر کو بھیجنا، لہذا اور خدا عبث انجام نہیں دیتا۔ لا، مكارم الأخلاق تشتمل الأخلاق الواجبة والأخلاق المستحبة۔ اخلاق میں ساری چیزیں، مکارم الاخلاق میں مضاف إلى الأخلاق اللي مع ہر چیز جو ضروری ہے وہ موجود ہے، ہر چیز اس کی جگہ پر، واجبات اور ان کو انجام دینا، واجبات کو انجام دینا اور حرام سے بچنا، مکارم اخلاق ہر چیز میں ہے۔ کچھ ایسے ہیں جس کے لیے آیا نہیں ہے، ہمارے پاس حکم نہیں موجود۔ قرآن میں کہا ہے کہ اللہ عدل اور احسان کے ساتھ انجام دیتا ہے۔
وينهى عن اور خدا الفحشاء منع کرتا ہے والمنكر والبغي برائیوں سے، والفحشاء فحشا سے۔ حرام. أما المنكر خو مو كله منکر حرام سب حرام نہیں ہے، بعض اس میں سے مکروہ ہے۔ كما أن القرآن يجمع بين الواجبات والمستحبات والمحرمات والمكروهات. جس طرح قرآن میں سب کو جمع کیا، اس میں بھی جمع کیا ہے۔ مكارم الأخلاق يعني الأحكام الشرعية كلها جب واجب مکارم اخلاق کہیں تو ساری چیزیں واجب، مستحب، حرام، یہ تمام چیزیں اس میں مکارم اخلاق موجود ہیں۔ بله. بله. خلاصہ یہ کہ اخلاق یہ عام چیز ہے۔ یعنی اگر کسی خوش کوئی انسان ہے جو لوگوں سے اچھی طرح سے بات کرتا ہے حرام انجام میده لیکن جھوٹ بھی بولتا ہے، تو اس کا مطلب مکارم اخلاق اس کے پاس نہیں ہے، کیونکہ سب ہونا چاہیے، اخلاق جمع محلہ سب جگہ، واجب اور مستحب اور تمام چیزوں میں۔ علیکم السلام. نعم. أنا ذكرت اللي ينتظر میں نے ذکر کیا کہ اگر کوئی انسان کسی کا انتظار کر رہا ہے، کسی مہمان کا، تو آپ اپنے آپ کو آمادہ کریں گے نہیں، يداري الضيوف کیونکہ جو امام کا منتظر ہے فرجه تو امام کیا پسند کرتے ہیں، بالإنسان المتقي تو انسان اس چیز کو انجام دیتا ہے جو وہ پسند کرتا ہے۔ بالإنسان اللي بيسوي حرام فإذا صدق اگر وہ سچا منتظر ہے نفسه لإسيان الواجب تو وہ اس کام کو انجام دے گا جو امام کو پسند ہے، اس چیز کو روکے گا اپنے آپ کو جو امام کو نہیں پسند ہے۔ نعم. إيه. 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 دونوں صحیح ہے۔ صحيح. أحيانا الإنسان من کبھی کبھی انسان علت سے معلول تک پہنچتا ہے، أحيانا من المعلول کبھی کبھی معلول علت تک پہنچاتی ہے، دونوں طرح سے ہوتا ہے، اس میں اشکال نہیں ہے کوئی۔ ها لوگ اختلاف کرتے ہیں، واحد من المعلول ينتقل إلى العلة واحد کوئی معلول سے علت کی طرف جاتا ہے، کوئی علت سے معلول کی طرف جاتا ہے۔ بالنتيجة باعتبار الناس اعتبار ناس بھی مختلف ہے، الناس حسب فهم جس طرح سے سمجھ ان کی مختلف ہے اسی طرح سے ان کے مسائل کے سلسلے میں عمل بھی مختلف ہے۔ نعم. هاي مرة هاي یہ روایت نہیں ہے، الأولية رواية لا يوم لا یوم کا یوم غیب عبداللہ، یہ روایت رواية لا أرض كأرض كربلاء لا ارض کا ارض کربلا، یہ بھی روایت ہے، يعني هذا المعنى. أما لیکن کل یوم عاشورہ کل ارض کربلا یہ روایت نہیں ہے۔ أي إذا في بلاد اگر اسلامی ممالک میں ہے بازار مسلمانوں کا، اللحم اللي اگر اس کے بارے میں علم ہے کہ یہ حرام ہے نہیں، أما لیکن اگر شک کرے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے گوشت، تو حلال ہے سوق المسلمین کی وجہ سے، إيه. اور برعکس وبالعكس غیر مسلمان کے بازار میں غير المسلمين جس علم کے بارے میں علم ہے کہ حلال ہے وہ حلال، وَإِلَّا ما يقال إذا فد لحام لیکن دوسرا گوشت جو غیر مسلم هذا اللحام مسلمان بیچ رہا ہے أما اللي غیر مثل مسلم ممالک میں، ولا حرام. وہ اس کے یقین جب تک نہ ہو کافی نہیں ہے۔ اللحم حلال إلا إذا علم فرق یہی ہے کہ سوق المسلم میں وفي سوق وہ غير حکم ہے، المسلمين اللحم اگر معلوم نہیں ہو حرام ہے تو پھر حلال کی حکمت میں رہے گا۔ حلال. في حالة الشك
طہارہ بالنسبہ إلى طہارت جو ہے وہ سوق المسلمین کے لیے حلیت ہے. بله بله اس معنی میں صحیح ہے، اما وہ معنی کہ لیکن اس معنی میں جو سے ظاہر ہو رہا ہے اس میں نہیں ہے. صلی اللہ علی محمد وعلی صحة والعافية سيدنا. في الدار الفاطمية نحيي إن شاء الله. نحتاج إلى تسديد. هنيئا لك. الله يوفقك.